الحمد للہ وحدہ الصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عدم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگوں اور دوستوں، نکاح کے متعلق پچھلی 2-3 جمعہ سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا آ رہا ہوں۔ نکاح میں رسومات کی پابندی اور ادائیگی کی وجہ سے نکاح کی ساری برکتیں ختم ہو جاتی ہے اور مقصد میں خلل آتا ہے۔ وہ رسومات جو ہمارے یہاں نکاح میں اور منگنی کے اندر آئی ہے، عامتاً دیکھنے جائے تو چونکہ ہمارا عامتاً جس جگہ رہنا ہے وہاں ہمارے کافی غیر مسلم بھائی رہتے ہیں اور ان غیر مسلم بھائیوں کی اکثریت ہے، اور ان غیر مسلم بھائیوں کی اکثریت کے ساتھ رہنے سہنے کی وجہ سے بہت سے معاشرے کے اندر ان کی رسومات ایسی ہے جو ہم جانے انجانے اس پر عمل کرتے ہیں۔ بعض رسومات تو ایسی ہے کہ جن کا محض ان کے مذہب سے تعلق ہے، اور بعض رسومات ایسی ہوتی ہے کہ ان کے مذہب کی جب رسم ہم بھی ادا کریں گے تو نعوذ باللہ بہت سی مرتبہ وہ رسم ایسی ہوتی ہے کہ جو خالص شرک کے اوپر مبنی ہوتی ہے۔ اب وہی رسم ہم ادا کریں تو ظاہر ہے اس میں ان کی مشابہت ہو جاتی ہے، اور شرک کا عمل بڑا خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے وہ رسومات جو ان کی مذہبی نہ ہو لیکن جو ان کی تہذیب میں شامل ہو، ان کے رہن سہن کے اندر داخل ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ ایک رسم اور بدعت اور بری رسم کہا جائے گا کہ جس رسم کے اوپر عمل کرنے کی شرعاً اجازت بالکل نہیں ہوگی۔ انہی رسوم میں سے جو نکاح کے اندر ہم جو ہے وہ پچھلے جو ہے وہ ایک مدت سے سنتے چلے آئے، دیکھتے چلے آئے اپنی زندگی کے اندر کہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے یہاں جب نکاح ہوتا ہے تو نکاح سے پہلے لڑکے لڑکیوں کو ہلدی لگائی جاتی ہے۔ اب جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کو کہا تھا کہ رسم کا کوئی سر نہ ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے، اس کی کوئی وجہ ہی نہیں ہوتی، بس پہلے سے چلا آ رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر شرک کے باب میں جب ان کو یہ دلیل دی گئی کہ یہ بت ہے پتھر کے، نہ خود وجود میں آنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، اور اگر ان کے سامنے جو پرساد اور چڑھاوے ہوتے ہیں ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، اگر اس پرساد اور چڑھاوے میں سے کوئی اور تو کیا کوئی مکھی معمولی حقیر مخلوق بھی چھین کر لے جائے تو وہ اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ اب ایسے کو تم خدا کے برابر قرار دیتے ہو کہ جیسے خدا کی عبادت کرتے ہو ویسے اس کی عبادت کرتے ہو۔ تو ان کا ایک ہی جواب تھا اس دلیل کے اندر، انا وجدنا آباءنا علی امہ وانا علی آثارہم مقتدون، کہ ہم نے اپنے بڑوں کو، اپنے باپ داداؤں کو ایسا کرتے دیکھتے چلے آئے ہیں، ہم تو ان کا طریقہ نہیں چھوڑیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی نے کوئی غلطی کی تو اس غلطی میں اس کا اتباع کرنا یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ تو اب پتہ نہیں ان کے یہاں یہ ہلدی لگانے کی کوئی وجہ ہو یا نہ ہو، بس وہ ہلدی لگاتے ہیں، پیٹھی چوڑنا جس کو کہتے ہیں۔ اب اس دن پیٹھی چوڑتے ہیں، اور پھر جو جس لڑکے لڑکی کی شادی ہونے والی ہے وہ پیلے رنگ کے کپڑے، ہلدی رنگ کے کپڑے پہنتے ہیں، اور پھر اس کے گھر والے، اس کی سہیلیاں، دلہے کے دوست وغیرہ وہ بھی پیلے رنگ کے کپڑے پہنیں گے۔
اب وجہ اس کی کیا ہے کچھ پتہ نہیں، لیکن کوئی وجہ ان کے یہاں ہو تو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسا مہذب دین دیا ہے اور بالکل ایک پاکیزہ شریعت دی ہے کہ بالکل صاف صاف اس کے اندر تمام شعبوں کے متعلق ہدایتیں اتنی اچھی طریقے سے دی گئی ہیں کہ جس پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت میں سہولتیں ہی سہولتیں اور کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ ہمارے یہاں بھی یہ جو لڑکا لڑکی ظاہر ہے ان کی چاہے یہ ارادہ نہ ہو کہ ہم غیر مسلم بھائیوں کی نقل کرتے ہیں، ہم تو اپنا شوق پورا کرتے ہیں، لیکن جس شوق پورا کرنے میں غیروں کی مشابہت لازم آتی ہو اس کا اختیار کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کا تہذیب میں طرز میں کسی قوم کا طریقہ اختیار کرے، دینی امور میں کوئی طریقہ اختیار کسی کے مشابہت اختیار کرے، اس کا شمار انہی میں ہوتا ہے۔ چاہے ارادہ نہ ہو کہ بھئی ہمارا ارادہ تو خالی شوق پیدا کرنا ہے کہ سارے دوست ایک جیسے کپڑوں کے اندر لگیں گے، ساری سہیلیاں ایک دوسرے کے جیسے کپڑوں کے اندر لگے گی، تو بھئی ہم تو اس کے لیے جو ہیں وہ پہنتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں غیروں کی مشابہت لازم آتی ہے۔ شوق پورا کرنا شریعت نے اجازت دی ہے، ایسا نہیں کہ شوق پورا کرنا جائز نہیں ہے، لیکن شرعی حدود کے اندر رہ کر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، آپ کو شوق پورا کرنا ہے، شریعت کوئی منع نہیں کرتی۔ اچھے سے اچھے کپڑے پہنو، شریعت کوئی منع نہیں کرتی۔ 200 روپے کے جوڑے میں کام بن جاتا ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کے استطاعت ہے، اور آپ اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ مجھے اچھا لگے اس لیے 1000 روپے کے کپڑے بنائیں، شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ جائز حدود میں رہ کر خوشی منانا اور شوق کا پورا کرنا شریعت اس سے منع نہیں کرتی کہ بھئی یہ کیا پابندی، یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ شریعت میں ایسا نہیں ہے، شریعت اس سے روکتی ہے جس میں ہمارے دین یا دنیا کا نقصان ہو۔ اور یاد رکھیے کہ شوق جائز حدود کے اندر رہ کر پورا کرنا ہوگا، اور پھر جہاں شوق پورا کرنے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت لازم آتی ہو تو چونکہ ہم مسلمان ہیں، چونکہ ہم نے ایمان کا کلمہ پڑھا ہے، چونکہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہم نے اقرار کیا ہے، جو اس کا اقرار نہ کرے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے، جو مومن نہ ہو، جو غیر مسلم ہو، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں شریعت کی طرف سے ایسا کرو، وہ اپنی من کیونکہ ان کے مذہب کی بنیاد ہی جب نہیں ہے، انہوں نے اللہ کو اپنا رب نہیں مانا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل نہیں مانا، وہ جو چاہے کرے، ان کے کاموں کا کوئی نوٹس نہیں لیا جائے گا۔ لیکن جن ایمان والوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا اور ہم نے اپنے گلے کے اندر اللہ کی عبدیت کا فندہ ڈالا، تو پھر اس صورت کے اندر اب رب کی ماننی پڑے گی۔ اور اس رب کی ماننے کا مطلب یہ نہیں کہ خدا ہم پر اپنا دوست جمانا چاہتا ہے۔ اللہ نے ہمیں جو طریقہ بتلایا، اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ بھئی اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کی مان کر چلیں گے، سب اللہ کے سارے احکام کو نبھائیں گے تو خدا کی خدائی میں کوئی فرق آئے گا، ایسا نہیں۔ خدا کی خدائی میں کوئی زیادتی ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث کے اندر فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اس کا مفہوم مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کرتا چلا جاؤں کہ اے لوگو، اگر تم میں سے اول سے لے کر آخر تک انسان اور جنات سب کے سب اگر سارے کے سارے دنیا کے بہترین انسان جیسے بن جائے، اس کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی نہ پیدا ہوا نہ ہوگا،
تو اگر سارے کے سارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بن جائے، سب کے سب انسان اور جنات سب کے سب، اللہ فرماتے ہیں پھر بھی میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اور یاد رکھیے کہ تمہارے انسان و جنات اولین اور آخرین سب کے سب اس کائنات کے بدترین جیسے شخص ہو جائے، یعنی ابلیس سے جمع ہو جائے، سب کے سب ما نقص من ملک شیء، تو میری خدائی میں کوئی ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ یہ شریعت کے احکام اس لیے نہیں ہے، اور خدا ہم سے یہ احکام اس لیے عمل کروانا نہیں چاہتا کہ اس سے خدا کی خدائی میں اضافہ ہوتا ہے، وہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان چرچرا رہا ہے، اور آسمان کو یہ حق ہے کہ وہ چرچرائے، اس لیے کہ آسمان پر ایک بالش برابر بھی جگہ ایسی خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اپنا سر بارگاہ الہی کے اندر ڈالے ہوئے نہ ہو۔ خدا کے نہ ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے نہ اطاعتوں کی ضرورت ہے، یہ احکام اس لیے کہ اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہمارے لیے آسانیاں ہیں۔ تو یہ رسوم کی پابندی یہ ہم کو غیروں کے طریقے کے اوپر ڈال کر ہمارے صحیح ڈگر سے ہٹا کر ہمیں تکالیف کے اندر مبتلا کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی بے برکتی کا ظہور ہوگا، لہذا اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ ایک رسم پیٹھی لگانے کی ہمیں تمام قوم کے جو ہیں جتنے بھی ذمہ دار ہیں، اور ہر گھر کا ذمہ دار ان سب پر ضروری ہے کہ ہمارے گھر میں اگر نکاح کی اور اس قسم کی رسوم ہے تو اس وقت ان چیزوں کے بارے میں ذرا متفکر رہے اور ذرا نگران رہے کہ کہیں ہمارے گھر کے اندر یہ غیروں کی رسم کے اوپر عمل تو نہیں ہو رہا ہے۔ مزے اڑانے کا اور شوق پورا کرنے کی جگہ جنت ہے۔ بہت سے نوجوانوں کے دل میں جذبات ہوتے ہیں کہ بھئی ہمارا شوق ہے، ہم تھوڑے مزے اڑائیں، تھوڑا انجوائے کریں۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی دنیا جو ہے وہ تو دار العمل ہے، اور آخرت جو ہے وہ انجوائے کرنے کی جگہ ہے، وہاں پر ساری کے ساری خواہشیں پوری ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جو چاہیں گے وہ ملے گا، جیسا چاہیں گے وہ ملے گا، بس دل میں ارادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ادھر دل میں ارادہ ہوا کہ وہ چیز حاضر ہو جائے گی۔ پرندہ اڑتا ہوا جائے گا کہ یار یہ فرائی ہونے کی حالت میں مجھے ملے تو اسی وقت جو ہے فرائی ہو کر اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ جو چاہیں گے وہاں ملے گا، ہر خواہش پوری ہوگی، لیکن شرط ہے کہ دنیا کے اندر وہ خواہشات کہ جو شریعت کے خلاف ہیں اس کو ہم اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں۔ تو یہ ایک بری رسم ہے، پیٹھی چھوڑنا، پیٹھی لگانا، ہندوانہ رسم ہے، مشرکانہ رسم ہے۔ اور یاد رکھیے جس قوم کی تہذیب اور اس کی رسم ادا کی جاتی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس قوم کا کچھ نہ کچھ اثر ہمارے اندر منتقل نہ ہو۔ وہ قوم جو مشرک، وہ قوم جن کے بارے میں ہے کہ ان کے لیے دائمی جہنم، وہ قوم جو خدا کے دشمن، ہمارے دشمن، ہماری تہذیب کے دشمن، ہماری اذانوں کے نمازوں کے دشمن، ہماری مسجدوں کے دشمن، ان کا طریقہ ہم اپنے شوق پورا کرنے کے لیے اپنائیں، یہ ہماری غیرت کہاں سے گوارا کرے گی؟ ذرا غیرت دینی کو اپنے اندر پیدا کیجیے۔ تو یہ ایک پیٹی لگانے کی جو رسم ہے، ہرگز یہ ہمارے معاشرے کے اندر ہونی نہیں چاہیے۔ پتہ چلے تو اس کے بارے میں روکیے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کے اوپر عمل کیجیے۔ برائی کو دیکھتا ہوا دیکھے تو روکیے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس کو روکنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ایک بری رسم ہمارے اندر آ پڑی ہے۔ اب جب میں سے کہا کرتا ہوں کہ ہم انتظار نہ کریں اس بات کا کہ جب ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے گی تب دیکھا جائے گا۔ جب طوفان آتا ہے تو اس کو روکنے کی تدبیریں پہلے سے کرنی پڑتی ہے۔ اگر گھر کے دروازے پر طوفان آ جائے، دروازہ بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لہذا اس سے پہلے کہ ہم خود اس کے اندر ہمارا گھر مبتلا ہو جائے، اس سے پہلے اس کو روکنے کی کوشش کرنا ہے۔
خیر، تو میں کہا کہ جیسے میں پچھلی جمعوں کو بھی کہا بھائی نکاح جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو ایک قسم کا معاملہ بھی ہے، اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے، زندگی کی ایک ضرورت ہے، وہ ضرورت کو سنت اور شریعت کے مطابق پورا کریں گے تو انشاءاللہ اس میں برکت ہی برکت ہے۔ اور ایک دو دن کے اندر مزے اڑا لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کر لی، کیا متن کہا ہے کہ اب شادی کا دن ہے، شادی کے دن تو اب کیا جائز اور ناجائز۔ یاد رکھیے میں کہا کرتا ہوں کہ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ بعد لمحوں کی خطا آدمی کو صدیوں تک جو ہے اس کو بھگتنا پڑتا ہے، نسلوں تک بھگتنا پڑتا ہے۔ لہذا اس کو ذرا اپنے ذہن کے اندر رکھے کہ جہاں کہیں بھی شادی بیاہ کا موقع ہے شریعت سنت کو مد نظر رکھیں۔ مختلف قسم کی، اب وہ آج کل تو یہ جو کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، وہاں دیکھا یہ ہو رہا ہے بھائی یہ کرو، دلہا گھوڑے پر جا رہا ہے، گھوڑے کے اوپر لے جاؤ اس کو، یہ بھی آ جائے گا پھر کل۔ دلہا کو جو ہے اچک کے لے جا رہا ہے، اب بھائی اس کی شادی ہو رہی ہے، اب ایک کو 2 ہوئے، کل 2 کے 4 ہوں گے، 6 ہوں گے، اب اس پر ذمہ داریاں آ رہی ہے، اب اس کو تو اور زیادہ محنت کا عادی بنانا ہے، اب اچک کر لے جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ چونکہ عامتاً برائی کی ابتدا تھوڑی سی اس کی ابتدا جو ہے وہ کیا ہے، معمولی سے ہوتی ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ شکار کے لیے گیا جنگل کے اندر، اب ہرن کا شکار کیا، اب جب اس کو پکانے بیٹھے تو نمک نہیں تھا، بھول گئے تھے، تو ایک آدمی کو نمک لینے کے لیے بازار بھیجا جا رہا تھا، بادشاہ نے اس کو واپس بلایا، ادھر آ، کہا نمک پیسوں سے لانا، مانگ کر مت لانا، نمک پیسوں سے لانا، مانگ کر مت لانا۔ اب ظاہر ہے دکان پر جا کر کہتا کہ بادشاہ سلامت نے نمک منگوایا ہے، تو بادشاہ کیا کوئی عام آدمی بھی اگر منگوائے تو نمک تو معمولی چیز ہے، کوئی بھی دے دے گا، تو بادشاہ نے کہا لے پیسے لے جا، پیسوں سے لانا، مفت میں مت لانا کہ بادشاہ نے نمک منگوایا ہے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اتنی چھوٹی سی چیز اگر آپ کے نام پر وہ مفت میں لے آ جا تو اس سے کیا بگڑتا؟ تو بادشاہ نے کیا جواب دیا، بنیاد ظلم اندر جہاں اول اندک بودے وہ ہر کس کے آمد برا مزید کر، کہ دنیا میں یہ جو ظلم ہو رہا ہے نا، لوگ پراپرٹیوں کی پراپرٹیاں ہضم کر جاتے ہیں، یہ جو ظلم ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اس کی بنیاد دنیا کے اندر پہلے سے تھوڑی ہی سی تھی، معمولی سی تھی، لیکن جو بھی آتا گیا اس پر اضافہ کرتا چلا گیا۔ اب لہذا یہ برائی کی ابتدا شیطان ایک دم سے نہیں کروا دیتا ہے۔ آج کل جو ہماری ماں بہنوں کے کپڑے، کہ جن کو کپڑوں کے جو ہیں وہ شرعی کپڑے کہنا مشکل ہے، وہ ایسا نہیں ہوا کہ ایک دم آ گئے، پہلے باریک کپڑے شروع ہوئے، پھر آدھی آستین کے شروع ہوئے، اب وہ کوٹی شروع ہو گئی کہ یہ سارا حصہ اوپر برائے نام جو ہے کوٹی ہوتی ہے اور یہ سارا حصہ نظر آتا ہے۔ باقی پہلے مجال نہیں تھی کسی ماں بہن کی کہ آدھی آستین کے بھی کپڑے پہنے، یہ دھیرے دھیرے سے آ گیا۔ یہ دنیا کے اندر جو عورتیں ننگی پھر رہی ہے وہ ایک دم سے ننگی نہیں ہو گئی، شیطان نے ان کو دھیرے سے ننگا کر دیا۔ تو یہ معاشرے کے اندر برائی ایسا نہیں کہ اس میں کیا ہو گیا مولوی صاحب، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے روک رہے ہیں، یہی چھوٹی باتیں بڑے طوفان کھڑے کرتی ہیں۔ لہذا معمولی چنگاری جو ہے ہم جانتے ہیں کہ چنگاری بہرحال چنگاری ہوتی ہے، آگ ہوتی ہے، وہ چنگاری ہو تو بھی خطرناک اور بم کی شکل میں ہو تو بھی خطرناک۔ جو بگاڑ ایک بم کر سکتا ہے اور ایک بڑے بم سے ایک آگ لگ سکتی ہے، وہی بگاڑ اور وہی خرابی وہ ایک چنگاری بھی کر سکتی ہے، لیکن چنگاری دھیرے کرے گی، بم ایک دم سے پھٹے گا۔ لہذا محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ معمولی سی ہے، یہ مولوی صاحبوں کو کیا ہو گیا ہے، مفتیوں کو کیا ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو ہے وہ روکتے رہتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں روکتے ہیں۔
ہے اس وجہ سے کہ ہر چیز کی بنیاد معمولی، برائی کی بنیاد معمولی ہوتی ہے، معمولی سی، اگر اس پر روک تھام نہیں کی گئی تو پھر یہ بڑی برائی تک، بڑی برائی کی شکل میں جو ہے یہ ظاہر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ سب رسومات ہیں۔ انہی رسومات میں سے ایک رسم لڑکی کو رات کو دیر سے رخصت کرنا۔ ہمارے آس پاس کے بہت سی جگہوں کے اندر یہ معمول ہے کہ بھئی لڑکیاں جو ہیں وہ عامتاً مغرب کے بعد، عشاء کے بعد زیادہ سے زیادہ بھیج دیا جاتا ہے۔ دوسرے گاؤں میں ہو تو بھئی دوپہر کو ظہر کے بعد شادی ہوئی اور وہاں دلہا کے گھر والوں کی جو بارات آئی، انہوں نے کھانا کھایا، کھانا کھے کے لڑکی کو دلہن کو لے کر روانہ۔ اب ہمارے یہاں یہ رواج ہو گیا ہے کہ عامتاً گاؤں کے اندر شادی ہوتی ہے، اب لڑکی کو بلانے کے لیے سسرال کے گھر والے جو ہیں آئیں گے 10-11 بجے، اور یہ اتنی تاخیر کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ یہ ہماری دعوتیں دھیرے دھیرے بڑھتی جاتی ہیں۔ جیسے میں نے گزشتہ جمعہ کو بھی کہا تھا کہ بھئی لڑکی والوں کو تو گھر کے افراد آ گئے، ان کو کھلا دینا ہے۔ اب چونکہ بہت سی مرتبہ لڑکے والے وہاں جائیں گے کھانے کے لیے، اب ان کو کھلاتے کھلاتے 11-12 بج جائیں گے، اب وہ لڑکی کو بلانے کے لیے جائیں گے دیر سے، اب لڑکی کو بلانے کے لیے دیر سے جائیں گے، اب پھر یہ کہ بھئی جب تک بلانے نہ آئے وہاں تک لڑکی کو تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اب لڑکی کو تیار کرتے 1-1, 2-2, 3-3 گھنٹے لگ جاتے ہیں، 1 بجے 2 بجے، اور آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو اب یہ قصہ ہو رہا ہے کہ 4 بجے جو ہے وہ لڑکیوں کی رخصتی ہوتی ہے۔ آخر جس کے لیے سارا جتن ہو رہا ہے، جن میاں بیوی دونوں کو ملنا ہے، پہلی رات ملنا ہے، اب بیچارے لیے 2-3 گھنٹے وہ اس کے لیے سجتی ہیں، اور ظاہر ہے وہ 4 بجے اس کو بھیجا جائے گا۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ کیا نتیجہ ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ سب سے بڑا دینی نقصان تو یہ ہوگا کہ وہ لڑکی والوں کے پیچھے بھی ہوگی، لڑکے دونوں کے گھر والے ظاہر ہے 4 بجے تک انگیج رہیں گے، صبح سے کھڑے ہیں رات کو 4 بجے تک، ظاہر ہے فجر کے وقت ان کی آنکھ کھلنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ کوئی بڑا دیندار ہو کہ چلو اب 4 تو بج گئے، 1-2 گھنٹہ اور جاگ لے اور فجر کی نماز پڑھ کے سوئے، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اب یہ ساروں کی نمازیں تباہ ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ بھئی دلہا دلہن پہلی رات پیار محبت کی باتیں، اب وہ بیچاری اس کے لیے کتنے مہینوں سے زیورات جو ہیں وہ ڈھونڈ رہی ہے، وہ کپڑا، وہ فلانا زیور، 4 بجے وہ آئے گی تو خاک اس کے زیور کو دیکھے گا، وہ خاک اس سے پیار و محبت کی باتیں کرے گا، نوبت ہی کہاں آئے گی، محبت کہاں پیدا ہوگی۔ اور علماء لکھتے ہیں کہ جس رات کے ملنے کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو اور فجر کی نماز اس مرد اور عورت نے نہیں پڑھی ہے، اس کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوگا، فجر کی نماز قضا ہو گئی ہے، تو اولاد نافرمان پیدا ہوتی ہے، اولاد کے نافرمان پیدا ہونے کا یہ سبب بنتا ہے۔ لہذا یہ بھی ایک اس کے بارے میں بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، ایسا جو ہے وہ طے کریں ہر گھر والے کہ بھئی ہم اپنی جو ہے لڑکی کو جلدی رخصت کریں گے، اور لڑکے والوں کو بھی چاہیے کہ بھئی لڑکی کو بلانے کے لیے جلد بھیج دیں۔ یہ سارے اہتمامات جتنے کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بڑے اہتمام کی ضرورت ہے کہ پہلے سے طے ہو، نکاح کی تاریخ طے ہو، اسی وقت سے رخصتی کا وقت طے ہو جائے۔ کھانے کا بھائی نمٹے یا نہ نمٹے، لیکن لڑکی کو جلد بھیجے، عشاء کے بعد 10 بجے، زیادہ سے زیادہ 11 بجے بہت ہو گیا، تاکہ وہ دونوں آپس کے اندر پیار و محبت کی باتیں کر سکے، ایک دوسرے کو پہچان سکے۔ اب بیچارہ یہ دلہا اس کے لیے سجا ہے، دلہن اس کے لیے سجی ہے، اب ان کے لیے تو کوئی موقع ہی نہیں 4 بجے، 2 بجے، 2:30 بجے بھیجیں گے، کیا خاک ایک دوسرے کو دیکھیں گے، پہچانیں گے۔ لہذا اس کے بارے میں تھوڑی عقل مندی لانے کی ضرورت ہے، ذرا عقل کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کہ جس مقصد کے لیے نکاح ہو رہا ہے وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و شریعت کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر